مفتی نور رحمانی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب، اور ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ چار لوگوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی تو بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو نور بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے اور ان کو بیان کیسے کیا گیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنت اور جہنم کو کیسے بیان کیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ بہت سارے لوگ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو شرمندہ کر کر، یا ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، خوف کے مارے ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ پھر جہنم کا بتایا جائے عاملۃ ناصبہ، ان کے سارے اعمال برباد ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائے گا۔ اور وہ آگ کیسی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے، یا سوئی کے نوک کے برابر جہنم کھول دی جائے، تو پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے۔ تسقى من عین آنیہ، انہیں کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی۔ وہ پیپ کیسے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر اس کی ایک بوند اس کائنات میں ڈال دی جائے تو پوری کائنات اس کی سڑان سے ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کہے۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، کوئی انہیں کھانا نہیں ملے گا، زقوم کے کانٹے دار کھانے ملیں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جن سے ان کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے۔ پھر اب جنت کا تذکرہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ایسے ہوں گے جو چودھری کے چاند جیسے ہوں گے، ان کے چہرے آفتاب کی طرح ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے عالی جنت عالیہ ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہ کوئی بری بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے نہروں کو جاری کیا ہوگا۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، جنت میں نہریں زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی۔ دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چار جو نہریں ان کے لیے جاری فرمائی ہوں گی۔ فیہا سرر واکواب موضوعہ، جب ان کو پیاس لگے گی تو اللہ ابھی دل میں جیسے ہی پیاس کی خواہش ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے کاس یعنی گلاس کو پیش کر دے گا۔ کاس جتنا ان کی خواہش ہوگی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اور جیسے ہی وہ پئیں گے اور جتنی حاجت پوری ہوگی، وہ واپس پانی جہاں سے آیا تھا یا شراب طہور وہ واپس وہاں چلی جائے گی۔ دودھ، اچھا ہر چیز بتائی جا رہی ہے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرْعٌ مَبْثُوثٌ، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالی شان قسم کے تخت لگائے ہوں جو ادنے سے ادنا خادم ہے اس کے 70,000 خادم ہوں۔ اور اچھا یہاں جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں، وہاں مشک کا گارا ہوگا، وہاں موتی کے کنکر ہوں گے، وہاں عنبر کی مٹی ہوگی، وہاں زعفران کی گھاس ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 درجات رکھے ہیں جنت میں، اور 100 درجات میں ایک درجہ جو ہے، ایک حدیث میں ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر، اور ایک حدیث میں ہے کہ تمام عالم مل جائے تو اتنا ہوگا۔ اور جنت کے ساتھ جو اس کے جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ عرفہ افضل وہ جنت الفردوس ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، جہاں صحابہ کرام ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو رکھا ہوگا۔ کنجی کیا ہے جنت کی جواد بھائی؟ شرط کیا ہے جنت میں انٹر ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جنت بنیادی طور پر ایک ایسا اسلامی اور ایمانی عقیدہ ہے کہ جس کی بنا پر پروردگار عالم نے جزا کا قانون قرار دیا ہے۔ اور کبھی تصور کیجئے اگر جنت اور جہنم کا عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر ثواب اور عذاب کا فلسفہ کیا رہ جاتا ہے؟ اور اگر جنت جہنم کا فلسفہ نہ ہو تو نیک وکار نیکی کیوں کرے اور برا شخص جو ہے برائی اور بدی سے کیوں بچے؟ حتیٰ کہ ادیان عالم میں اگر آپ دیکھیں جو غیر مذاہب غیر آسمانی مذاہب ہیں، ہندو مت وغیرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں
تو بہرحال تصور اگرچہ لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ جنت کا تصور وہاں بھی موجود ہے، یعنی ہر مذہب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو نیک کام یہاں کر رہے ہیں اس کی جزا کا جی اس کا ایک دن وہاں پر معین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام کو جنت قرار دیا ہے، اور جنت جیسے صاحب نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کے نظاروں کا مشاہدہ فرمایا ہے، تو یہ جنت کے ہونے پر خود دلیل ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے عذاب دیکھے اور پھر آ کر آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جنت کے حوالے سے بہت زیادہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ سورہ مریم میں کہا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادہ اپنے بندوں کے لیے، اصل میں ناز اس کا ہے نا، میرے بندے ہو جاؤ، تو میرے ہو جاؤ، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ ہاں، جنات التی وعد الرحمن بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، اللہ نے جنت جو غیب میں رکھی ہے اس کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے، بس وہ وعدہ ہونے ہی والا ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، بس اس کا وعدہ ہونے ہی والا ہے، اس کے وعدے میں جھوٹ نہیں ہے، اس کے وعدے میں دھوکہ نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، تم یہاں اگر ایک سفر بھی کر رہے ہو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تو الٹی سیدھی باتیں کرنے والے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، فرمایا جنت میں لغو گوئی ہوگی ہی نہیں، الا سلاما، سوائے سلام و سلامتی کے۔ ہوا کا جھونکا گزرے گا تو پتوں سے ایسا ردھم پیدا ہوگا، ایسا لگے گا جیسے سلامتی کی آواز ہے۔ یہاں ایک بات اور پتہ چل گئی کہ بیکار لوگوں کا جنت میں کام نہیں ہے، لغو گوئی کرنے والوں کا، فحش گوئی کرنے والوں کا جنت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنے والے، جنت میں کثرت درود کرنے والے، جنت میں نیکوکار لوگ داخل ہوں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں صبح اور شام ان کے لیے رزق میسر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب ہے، علماء نے لکھا کہ یہ کیوں کہا لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، بکرا صبح، عشیہ شام، دو قسم کا دو ٹائم پہ میل ملے گا وہاں، ایک صبح کا ٹائم، شام کا ٹائم۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر مزید فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہماری جنت وہ جس کا وارث ہم متقی بندوں کو بنائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت کے حسن پہ اگر آپ بات کریں تو احادیث کے مفہوم میں اس طرح کا نتیجہ ملتا ہے کہ اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے چہرے کا نور اتنا ہے کہ زمین پر کبھی روشنی ختم نہ ہو، یہ ایک نور ہے۔ اور حور کی بھی کیٹیگریز ہیں، پھر حور العین الگ ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تیار ہے۔ آپ نے پوچھا کنجی کیا ہے، ایک روایت پیش نگاہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہمارے یہاں اتنا، میں سنبھل کے جملہ کہوں، اتنا ہلکا اس کلمے کو لیا جاتا ہے جو جنت کی ضمانت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے من قال لا الہ الا اللہ، دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ جانتا نہیں ہے اور اذان و اقامت اور کلمے کہتا نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں۔ اتنی عام سی چیز پر اتنی بڑی بات کیوں کہی جائی؟ اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا اگرچہ فقہ شرعی طور پہ کافی ہو جاتا ہے، مسلمان ہو گیا، اس کا خون مال پاک ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو شرائط کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب یہ طے کر لے کہ میرا خدا سوائے اللہ، میرا جو ہے وہ معبود سوائے خداوند متعال کے نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ ڈٹا رہے، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت جو ہے وہ تیار ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جنت کے حقدار بنیں اور ہم جو ہے وہ جہنم کے حقدار نہ بنیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ روزے محشر پہ کیا یہ فیصلہ ہوگا کہ کون دوزخ میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، یہ فیصلہ اس سے پہلے ہی ہو گیا؟ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب معراج پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور انہوں نے جنت اور دوزخ دونوں کے معاملات دیکھے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ لوگ ایسے تھے جو زندگی جنت میں بھی گزار رہے تھے اور ایسے لوگ تھے جو سزا پا رہے تھے دوزخ میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو نا یہ دنیا چل رہی ہے، سب سے فرسٹ اسٹیپ جو نا یہ ہے آدم یا بنی آدم یا انسانوں کا، کہ تخلیق کے بعد ہم لوگ جنت میں رہ کے آ چکے ہیں۔ ایک ہمارا اسٹیپ وہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور پھر حدیث کے مطابق اللہ کی شان کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو اللہ نے پوری ذریت کو جو قیامت تک آنے والی تھی اپنے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر رکھا، اور ان سے پھر وعدہ الستو لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، تو سب نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایک تو ہمارا اسٹیپ وہ تھا کہ جو ہم جنت میں پہلے دیکھ کے آ چکے ہیں، اللہ کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا وجود کا یقین ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اس کے ریمائنڈر کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتر کر آ گئے
تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا کہ ریمائنڈر کے لیے رسول انبیاء کرام علیہ السلام یہ آئیں گے اور ہمیں پیغام پہنچائیں گے. ان کے اختتام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. تو ہم اصل میں جنت کے باسی ہیں, ہمارا اصل اسٹے وہاں پر ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. ایک آیت آتی ہے کہ اس اللہ رب کریم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور وہ تمہارا مستقر اور مستودع, یعنی مستقر کہتے ہیں کہ ایسے جیسے ہم رات کو بستر میں سوتے ہیں نا, اب سونے کے بعد ہم موو کر رہے تو پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا بیچ کہیں نہ کہیں جنت میں بویا گیا ہوا ہے, اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے جائے. الہی آمین. وہ مستودع کے طور پر ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ کچھ وقت کے لیے. ایک سفر ہے, اب کسی کا 60 سال کسی کا 70 سال, اور پھر اس کو ریٹرن ہونا ہے, کسی کو تھوڑا سا سلو, کسی کو فوراً ایک دم فاسٹ اچانک چلے جانا ہے. تو وہ دیکھیں ایک تو ہمارے ذہن میں ہر وقت جو لگزریس رہتی ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بناتے ہیں, جیسے ہم چاروں طرف نظارے دیکھ لیں میں سیٹ کے, تو یہ ہماری جنت کی جو چھپی ہوئی چیزیں پرانی ہیں وہ ہم کریوسٹی یہاں رہتی ہے, اس کو کریشن میں لگے ہوتے ہیں. انسان کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی مخلوق کوئی کریشن میں نہیں ہے, نہ کپڑوں میں, نہ کنسٹرکشن میں, نہ رہنے سہنے میں, نہ بیٹھنے اٹھنے میں. شیر ہزار سال پہلے سے جھاڑیوں میں جنگل میں رہتا ہے تو آج بھی وہی رہ رہا ہے. چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, گھونسلہ بنا رہی ہے. صرف انسان ہے کبھی پہاڑوں میں گھر تراشتا ہے, تو کبھی سیمنٹ بجے گھر بناتا ہے, پھر اس کے اندر جھرنے لگاتا ہے, پھر اس کے اندر رنگ برنگی لائٹیں جلاتا ہے. انسان کے ذوق بدلتے ہیں, لباس, پوشاک, خوراک, ہر چیز میں. تو ہمارے اندر جنت کہنے کے بسی ہوئی ہے. تو اب آپ نے کہا بات یہ کہ انسان مرنے فوراً بعد جنت چلے جاتا ہے, تو یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد آ گئے. اب تیسرا اسٹیپ ہمارا شروع ہوتا ہے برزخ کا. یہ بیفور آخرت کے ہیئر آفٹر سے پہلے کا ایک اسٹیپ ہے کہ یہاں اس کا کنیکشن اس دنیا سے بھی ہوتا ہے اور آخرت سے بھی ہوتا ہے, وہاں پہ اسٹے ہو جاتا ہے. لیکن اتنا کنفرم ہے کہ اس ڈیوریشن میں موت کے وقت ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوبوں میں سے ہے یا خدا نخواستہ عذاب والوں میں سے ہے. کیونکہ جو عذاب والوں میں سے ہوتا ہے, فرشتے جب روح نکالنا آتے ہیں تو وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتی روح, تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں زبردستی نکال کے لے جائیں گھسیٹ کے, تو ان کی شکلیں دہشت ناک ہوتی ہیں. اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہم نیک ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی سے لے کے چلو اللہ تعالیٰ کے پاس. ابھی ہمارے ایک سلمان گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. مزاحیہ وہ اشعار بھی بڑے ٹی وی پیش کرتے ہیں, سنا ہوا آپ نے. تو ان کے آپریشن کے دوران کچھ واقعات تو انہوں نے ڈسکس کیے جو عقل کو حیران کرنے والے تھے. میں واقعات آپ سے سنوں گی لیکن بریک کے بعد, کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی واقعی ایسی نشانیاں سننی ہیں, ایسی باتیں سننی ہیں ان لوگوں کی جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ جنت والے ہی لوگ ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے, کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت اور دوزخ کا. پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم اس کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں کہ ہوگا کیا, اور وہ لوگ کون ہوں گے جو یہاں پر انٹر ہوں گے. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ علامہ جواد حسین آبدی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر عمران الکلیانی صاحب موجود ہیں, ہماری ریلیجیس کال بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کی لائیو کالز بھی ہم اپنے شو میں شامل کریں گے اگر آپ کا جنت اور دوزخ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو. عمران بھائی, بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے وہ معروف شاعر جن کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں, تو ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا, تو ان کی جب سرجری ہو رہی تھی, کچھ وقت بیمار بھی رہے, ہارٹ کی سرجری ان کی رہی ہے, تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ جی میں دیکھا, میں نے کہ جنت میں پہنچ گیا, اور وہاں بڑے بڑے علماء کے انہوں نے نام لیے, اور اس میں ایک سابقہ وزیر اعظم کا بھی نام لیا کہ انہوں نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا. تو اس پہ کہنے میں باقاعدہ خوب نعرے لگا رہا ہوں اور بڑی ان کی تعریف کر رہا ہوں, سراہ رہا ہوں, اور بڑے بڑے علماء سے زیارت کر کے مصافحہ کر رہا ہوں, خوش ہوں بہت. ادھر سے باہر ڈاکٹر ریکوری کے لیے انہوں نے آوازیں دینی شروع کی, یہ ہوش میں آ گیا, تو ایک دم یہ ہوش میں آیا. پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بہرحال ان سب کی تفصیل بتائی, پورے نام بنام کے کن کن سے وہاں ملاقات ہوئی, سابقہ وزیر اعظم سے, علماء سے, وہ بڑے بڑے علماء کرام جو ختم نبوت میں جنہوں نے کام انجام دی ان سے ملاقات ہوئی. اسی طرح مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان بڑا مشہور نام ہے, ان کا تو نیٹ پہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ انتقال سے ایک ہفتے پہلے بالکل صاف دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور قبر میں مجھے اتار دیا گیا, اور سرحانے میرے ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا, ایک پاکستانی نوجوان آ کے کھڑا ہوا ہے, مختصر بتا رہا ہوں پھر غیر یہ عالم آئیں گی. تو کہنے لگے کہ میں حیران پریشان, تو جو سرحانے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ لائیں, اچھا پھر دو منکر نکیر جو سوال کرنے آتے ہیں وہ آ گئے, تو جو سرحانے کھڑے تھے نا انہوں نے وہ پرچہ لیا اور کہنے جواب لکھ کے دے دیا کہ بھئی یہ ان کی طرف سے جواب لے جاؤ. تو کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تم کون ہو, آپ کون ہیں؟ تو کہنے میں غالباً انہوں نے بتایا میں آپ کی فجر کی نماز ہوں, کہ آپ فجر کی نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے, تو میں وہ ہوں,
اور یہ ساتھ میں جو آپ کی خوبصورت نوجوان کھڑا ہے اس طرف، یہ قرآن ہے جو آپ قرآن کا ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں، خدمت کرتے وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز کے لیے مجھے بھیجا خاص طور پہ یہاں پہ، میں اس طرح آیا ہوں. تو اور میں تو پتہ نہیں کس کو اور بھی کس ذکر کیا اس کو بھی لے کے آ رہا تھا، لیکن ہم نے کہا بھی 2 کافی. اچھا یہ واقعہ انہوں نے سنایا، مشکل سے 5-6 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. بالکل پورا واقعہ ان کا نیٹ کے اوپر موجود ہے. تو یہ جنت کا جو ایک پروسیس آپ نے کہا کہ انسان مرنے کے فوراً بعد جنت چلے جاتا ہے، اس کو ویلکمنگ ایک وہ مل جاتا ہے کہ جس طرح خدا نہ خاصہ دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی ملزم ہے، ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا، تو اس کو ایک لاک اپ میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. ہاں، تو یہ برزخ ہے بیچ میں نا. تو اسی طرح جنت کا بھی ہے کہ جنت دوزخی کو ان کے اعزاز یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کفن، خوشبو وغیرہ. اور میں اگلے اس میں جب آپ گفتگو کریں گے ایک بات یہ بھی ذکر کروں گا یہاں پہ کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ انسان کا زندہ ہونا پاسبل ہے یا نہیں. جس طرح دنیا میں ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد اب دوبارہ ریورس ہونا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پاسبل ہے یا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. بالکل. اور یہ اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول ایک ٹاپک بھی بہت مزے کا ٹاپک ہے. کیا معاملات ہوں گے جنت کے اور جنت والوں کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت بنی کب ہے. اس کا مطلب آباد ہے. جی ہاں بالکل آباد ہے. اچھا جو سوال آپ نے ان سے کیا نا، میں یہاں پر ایک حدیث آپ کو سناؤں گی. حضرت اسماء بنت عمیس جو ہیں ان کے شوہر ہیں حضرت جعفر، جنہیں ہم جعفر طیار کہتے ہیں نا. اچھا طیار کہتے ہیں جن کے 2 بازو ہوں، یا ذوالجناحین بھی ان کا لقب ہے. یہ توئیں سے ہوتے تیار. جی. اچھا تو یہ ان کو جب یہ جنگ موتا میں شہید کیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا دیکھو جعفر کو کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں 2 بازوؤں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر دخول جنہ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ وہ جنت میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کریں گی، ٹھیک ہے، اپنے پردہ فرمانے کے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں دخول ہو سکتا ہے. اب یہاں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، اللہ تھا، اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ دے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے نام بھی، یعنی تمام کچھ جو بھی اعمال ان کے ہیں ان کو لکھ دیا جائے. تو اسے لکھ دیا گیا. جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا. اب ہم آ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں جنت کے دروازے بند ہیں، ٹھیک ہے. اب سب کو حکم ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو وہاں پر وہ 2 نہروں کے درمیان ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد پہلے نہر سے جب وہ پانی لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے یہاں تک جب سینے تک پانی پہنچے گا تو بغض، کینہ، عناد، جتنی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، حسد وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم فرما دے گا. اچھا اس کے بعد جب جیسے ہی وہ اس سے ناف کی طرف پانی جائے گا تو اللہ رب العالمین جو قضائے حاجات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ان کے باڈی سے ختم فرما دے گا. پھر وہ دوسری نہر سے وضو کریں گے. جب وہ وضو کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں 5 چیزیں عطا فرمائے گا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قد عطا کیا جائے گا جو قریباً 60 گز کے مطابق ہے. ہر جنتی کا قد اتنا ہوگا. اس کے بعد انہیں لحن داؤدی عطا کی جائے گی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو لحن ہے وہ انہیں عطا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر انہیں حسن یوسف عطا کیا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو عطا کیا جائے گا. پھر چوتھے نمبر پر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہے قریباً 33 سال وہ عطا کی جائے گی. اور سب سے اولین ترین اچھی ترین جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا کیے جائیں گے. یہ 5 چیزیں ہیں جو انہیں عطا کی جائیں گی. اچھا اسی طرح سے جو مرد ہیں ان کی داڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کے بال شانوں تک ہو جائیں گے، عورتوں کے تقریباً پنڈلیوں تک بال ہو جائیں گے، اور پوری باڈی سے جتنے بھی بال ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. جنتیوں کے ناخن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. قضائے حاجت کی انہیں کوئی وہاں پر نیڈ نہیں ہوگی. اب یہ تمام کے تمام حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، جنت کے دروازے تو بند ہیں. اب اس سے پہلے ہی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو آپ کو اچھے سے تیار ہونا ہے نا، کیونکہ زندگی میں جو کیا ہے وہ اسی لیے کیا کہ جنت میں جانا ہے. اب جنت میں کیونکہ نہ خوف ہے نہ غم ہے تو یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں.
اب یہ جائیں گے جناب آدم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، اسحاق، یعقوب، تمام انبیاء کے پاس، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہاں سے جنت کی کنجیاں ملیں گی، سرداران جنت ہوں گے، وہ دروازے پر ہوں گے، وہ ویلکم کریں گے. سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوگی. جنت میں جنتیوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا. ہر جمعے کو باقاعدہ طور پر، جمعے کے دن باقاعدہ طور پر ایک محفل سجائی جائے گی، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں صبح و شام اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اچھا، جنت میں بھی درجات ہیں. میں جب اس آیت کو پڑھی تھی تو مجھے اتنا کوئی اچھا لگا. سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اگر اپنے ایمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور اولادوں کے درجات دونوں کو برابر کر دے گا. اولادیں اکول نہیں تھیں، لیکن اللہ ان کے درجات اور اولادوں کے درجات برابر کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں جب ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھی جگہ سیر کو جاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو مس کرتے ہیں. عمرہ پر چلی جائیں آپ، کہیں زیارات پہ چلی جائیں تو آپ کو بچے یاد آئیں گے. آپ کہیں ارے میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا، یہاں کی چیزیں دیکھتا. جنت میں درجات ہیں. کہیں یوں سمجھ لیجئے کہیں پنکھے لگے ہیں تو کہیں اے سی. یہ دنیا کی مثال دے رہی ہوں. تو جہاں ایئر کنڈیشن لگا ہے وہ زیادہ لگژری ہے فینس کے مقابلے میں. تو وہ جو جنتی ہوں گے نا، وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کی خواہش ہے نا، ابن عباس کہتے ہیں کہ صرف مومن کی خواہش کی وجہ سے، ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے بچوں کے نصیبوں میں وہ جنت نہیں تھی، تبھی وہ جنت مل گئی. اسی طرح سے جنتیوں کے لیے بازار لگیں گے، اور جب بازار لگیں گے تو ہم بازار میں جاتے ہیں فلاں برانڈ سے خرید لیا فلاں. وہاں آپ کو معلوم ہے کہ آپ جائیں گے تو باقاعدہ طور پر جیسے پکچرز لگی ہوتی ہیں نا، پکچرز لگی ہوں گی گیلری کے اندر. آپ کہیں گے میں چاہتا ہوں ایسا بن جاؤں، یا میں چاہتی ہوں ایسی بن جاؤں، یا میں فلاں کی طرح اچھی لگنا چاہتی ہوں، میرے بال فلاں کی طرح ہو جائے. لیکن وہاں پہ تو آلریڈی اتنے خوبصورت ہوں گے. اس کے باوجود مطلب یہ ہماری خواہشات ختم نہیں ہوں گی جنت میں جا کے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں سے اب جب پتہ ہے کیا، ہم وہاں سے چوز کریں گے اور اللہ ہمیں اچھا کر دے گا.